امام حاکم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے اور حضرت سعید بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے چچا سے سنا کہ حضور کی محفل لگی تھی، صحابہ بیٹھے تھے، کسی شخص نے یہ سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ای الکسب اطیب، حضور زیادہ پاکیزہ رزق کون سا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ اعمال الرجل بیدی، وہ رزق جو بندہ اپنے ہاتھ سے کما کے کھا لے، وہ رزق جو بندہ اپنے ہاتھ سے کما کے کھا لے۔ کتنی سادہ سی بات ہے، یعنی کہ محنت کرنے کی تعلیم دی گئی۔ وہ کل کسب مبرور، اور مقبول رزق زیادہ پاکیزہ رزق ہے۔ ایک روایت میں فرمایا کہ الکاسب حبیب اللہ، ہاتھ سے کمانے والا اللہ کا حبیب ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا ان اللہ یحب المؤمن المحترف، اللہ محنت کرنے والے مومن کو پسند کرتا ہے۔ تو ان لوگوں کو مبارک ہو جو محنت کر کے کماتے ہیں۔ ان کے رسول فرما رہے ہیں کہ یہ پاکیزہ انداز ہے رزق کمانے کا۔ تو رزق ضرور کمائیے، اور محنت کر کے اگر آپ کما رہے ہیں تو آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ پاکیزہ ترین انداز ہے رزق کمانے کا، اور محنت کرنے والے کو اللہ اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اور تعلیمات شریعت یہ ہیں کہ اسلام نے ہمیں محنت کا مزاج دیا۔ واضح قرآن مجید کی آیت موجود ہے، فرمایا وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے۔ اور آقا کریم علیہ السلام کی سیرت بھی ہمیں انہی چیزوں کی تعلیم دیتی ہے۔ میرے حضور تشریف فرماتے، صحابہ بیٹھے تھے، ایک انصاری نوجوان حاضر خدمت ہوا اور انہوں نے آ کر حضور علیہ السلام سے سوال کیا۔ تو حضور نے پوچھا کہ تمہارے پاس کوئی چیز گھر میں موجود ہے؟ تو اب حضور نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ حضور ہمارے پاس ایک ٹاٹ ہے جو آدھا ہم نیچے بچھاتے ہیں اور آدھا اوپر لے کر سو جاتے ہیں، اور ایک پیالہ ہے جس میں ہم پانی پیتے ہیں، کوئی تیسری شے گھر میں موجود نہیں ہے۔ کل کائنات ایک پیالہ اور ایک ٹاٹ۔ میرے حضور چاہتے تو دعا کے ہاتھ اٹھاتے اور حضور پاتے یا اللہ میرے اس صحابی کے گھر میں برکت ڈال دے۔ تو مجھے بتائیں کیا مسئلہ حل نہیں ہو جانا تھا؟ حضور اسی محفل میں کسی شخص سے یہ کہہ دیتے کہ یہ غریب صحابی ہے، ان کے گھر میں صرف ایک ٹاٹ اور ایک پیالہ ہے، تو کوئی شخص اٹھ کر ان کی مدد کر دے، تو مجھے بتائیں مسئلہ حل ہو سکتا تھا۔ لیکن حضور نے کیا فرمایا؟ حضور میں جاؤ گھر اور وہ دونوں چیزیں لے کر آ جاؤ۔ صحابی نے نہیں پوچھا کہ حضور دو ہی چیزیں ہیں اور وہ دونوں گھر میں ہیں اور وہ دونوں لے کر آ جاؤ، بلکہ جو حکم ہوا وہ اٹھ کر گئے اور جا کر وہ دونوں چیزیں لے آئے۔ اور حدیث کے لفظ ہیں، حضور نے ان دونوں چیزوں کو پکڑا اور اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر کہا ہے کوئی ان چیزوں کو خریدنے والا؟ اللہ اکبر! حضور کے ہاتھوں میں چیزیں ہوں اور کوئی خریدنے والے نہ ملے۔ تو صحابہ نے عرض کی کہ حضور ایک درہم میں ہم خریدتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا نہیں ہے، قیمت تھوڑی ہے، کوئی اور خریدنا چاہتا ہے؟ تو اب ایک والا تو خاموش ہو گیا جس کے پاس ایک تھا، تو دوسرے صحابی نے کہا حضور 2 درہم میں میں خریدتا ہوں۔ تو حضور میں ہاں یہ قیمت ٹھیک ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے وہ ٹاٹ پرانا سا اور وہ پانی کا ایک پیالہ ان کو دیا اور 2 درہم لیا، اور اس صحابی کو بلایا اور حضور میں 1 درہم لے جاؤ اپنے گھر والوں کو کھانا کھلا دینا، اور یہ دوسرا درہم ہے بازار میں جاؤ اور جا کر ایک کلہاڑا لے کر میرے پاس آ جاؤ۔ صحابی گئے، لا کر کلہاڑا حضور کی خدمت میں پیش کیا۔ حدیث میں آتا ہے آقا کریم علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے اس کو لکڑی میں فٹ کیا اور فٹ کر کے صحابی کو پیش کیا، اور حضور فرمایا کہ جنگل میں چلے جاؤ اور جا کر لکڑیاں کاٹو، اور 15 دن تم مجھے مدینے میں نظر نہ ہو۔ تم نے محنت کرنی ہے اور جا کر لکڑیاں کاٹنی اور پھر بازار میں بیچنی، اور یہ بھی فرمایا کہ 15 دن میں تمہیں مدینے میں نہ دیکھوں، جا کر محنت کرو۔ اللہ اکبر! 15 دن گزرتے ہیں، جب صحابی محفل میں واپس پلٹتے ہیں ان کے لبوں پہ مسکراہٹ ہے۔ اللہ اکبر! اور انہوں نے آ کے عرض کی حضور آج میرے پاس 10 درہم ہیں،
اور میں نے اتنے میں گھر کا راشن ڈال دیا اور اب میں پھر جا رہا ہوں محنت کرنے کے لیے. تو حضور فرمایا کہ یہ اس سے بہتر ہے کہ کل تم قیامت کے دن آتے تو تمہارے چہرے کے اوپر بھیک مانگنے کا داغ لگا ہوتا. تو یہ کتنی بڑی تعلیم ہے. آقا کریم علیہ السلام اس کو یہ فرما دیتے, حضور ان کو یہ کہتے کہ آپ یہ درہم لے جائیں اور جا کے بازار میں بیچ کر کلہاڑا خرید کے جنگل چلے جائیں. لیکن حضور نے بلایا, اپنے ہاتھوں سے وہ فٹ کیا اور اس کے بعد کہا آپ چلے جاؤ اور 15 دن مجھے مدینے میں نظر نہ آنا. یہ حضور کی تعلیمات ہیں. حضور صرف ہاتھ بھی اٹھا دیتے تو مسئلہ حل ہو جانا تھا. پاس عبد الرحمن بن عوف, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم جیسی امیر 3 شخصیات موجود ہیں. حضور کسی کی طرف مسکرا کے دیکھتے, وہ سارا مسئلہ حل کر دیتے. لیکن حضور تعلیم امت کو دینا چاہتے تھے کہ جو محنت کے اندر برکت ہے, جو نور اور جو روشنی اللہ نے اس میں رکھی ہے, امت کو اس کی طرف دیکھنا ہے اور کسی سے بھیک نہیں مانگنی. اور ہمیں یہی تعلیمات دی گئیں.